اب جو میں آپ کو یہ مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے بہت زیادہ فیض یاب ہوں گے۔ یہ وظیفہ ہے چینی اور چونٹی کا۔ چینی اور چونٹی کس طرح سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، کس طرح سے آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوگی، زندگی کے ہر جائز مقصد میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ یا اللہ یا قادر، یا اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام، یا اللہ یا قادر۔ ایک مٹھی چینی لے کر اول آخر درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ، اور درمیان میں یا اللہ یا قادر پڑھیں 12 مرتبہ، اور اس عمل کو ہفتے میں ایک بار کرنے کا معمول بنا لیں، اور جہاں چونٹی نظر آئے اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازے کھول دے گا، کھول دیے گئے ہوں گے، وہاں پر چینی ڈال دیں۔ جب تک آپ کا مکمل ایمان نہیں ہوگا کہ آپ کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے آپ کو اتنے زیادہ فضیلت اور اتنے فضائل اور اتنے فوائد حاصل ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عقیدہ پختہ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا تو آپ کا ہر عمل، ہر وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوگا۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں، نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کی جائے۔ ایمان سے مراد، جب آپ نے یہ چینی اور چونٹی والا وظیفہ کرنا ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام یا اللہ یا قادر پڑھنا ہے، تو آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کرنا، یعنی حق و حقیقت جان کے اس پہ یقین قائم کر لینا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، چاند، ستارے، سیارے سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور کائنات کی کوئی شے سے پوشیدہ نہیں، اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم کی پابند ہے۔ جب آپ کا اتنا پختہ ایمان ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے اپنے کامل ایمان اور مکمل پختہ یقین کے ساتھ تو وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ تو اگلا وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے، جب بھی گھر سے نکلیں 11 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی، رزق میں بہت برکت ہوگی۔ رزق میں برکت کے لیے بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین ہوگا کہ یہ وظیفہ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، وہی رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب آپ کا ایمان پورا پختہ ہوگا نا تو آپ جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اور اس طرح سے آپ نے جب بھی گھر سے نکلیں 11 مرتبہ گھر سے پاؤں باہر نکالتے وقت جو بیوی ہے اپنے شوہر کو یاد کروائے۔ اگر آپ خود بھی جاب کرتی ہیں، آپ ورکنگ لیڈی ہیں، تو آپ بھی یہ وظیفہ گھر سے پڑھ کے نکلیں۔ تو جب بھی گھر سے نکلیں 11 مرتبہ، جو بھی گھر سے آپ کام کرنے کے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ جس قسم کا بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ لازمی پڑھا کریں گھر سے نکلنے سے پہلے۔ جب بھی گھر سے نکلیں 11 مرتبہ یا وہاب، اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ بھی سونا بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے گھر میں رزق کی بہت برکت ہوگی۔ میں نے اس سے بھی پہلے آپ کو بہت زیادہ مجرب وظائف بتائے ہیں جو گھر میں خوشحالی کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے ہیں، آپ ان سے بھی مستفید ہوں، ان پہ بھی عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے، اور سجدہ بسجود ہو کے، سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے بالکل علیحدہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنائیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، یا اللہ تو ہی غفور، تو ہی رحیم، تو رحم کرنے والا، تو معاف کرنے والا، تو بخشنے والا، تو رزق دینے والا، تو ہی رحم کرنے والا، یا اللہ تو وہاب، تو قہار، تو غفار، تو جبار، یا اللہ تو سب کچھ ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ تو رحم فرما دے، اور یا اللہ میرے گھر میں رزق کی برکت فرما دے، کشادگی فرما دے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ پورے مکمل، جب بھی کوئی وظیفہ کریں اسے مکمل کامل ایمان اور یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ کریں، اور اس کو مکمل کریں اور ریگولر کریں، پھر ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ
ताजिदुहु इंदल्लाहि हुवा खैरुन व अज़मा अजरन वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, अल्लाह को उम्दा कर्ज हंस दो, और जो कुछ तुम अपने लिए भलाई में से आगे भेजोगे इसे अल्लाह के यहाँ पाओगे, वही बेहतर और अजर में सबसे ज़्यादा है। अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों हाजात क्यों ना हो, यही वजीफ़ा काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला आपने ये जितनी भी आपके दिल में ख्वाहिशें हैं, हाजात हैं, कुछ भी है, जो भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, तो आप ये एक मुजर्रब वजीफ़ा आप करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। वजीफ़ा ये है, या अल्लाहु या काफ़ियु, या अल्लाहु या वहाबु, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाहु या बासितु। अल्लाह ताला के नाम हैं, सिर्फ 11 दिन 11 बार पढ़ने से ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब भी आपने कोई वजीफ़ा करना है उसको मुकम्मल ईमान और कामिल यकीन के साथ करना है कि आपकी हर मुश्किल का हल सिर्फ अल्लाह के ही पास है। अल्लाह ताला ही आपकी तमाम मुश्किलात को हल करने वाले हैं, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने वाले हैं। आपकी लाखों करोड़ों अरबों इस पूरी कायनात जितनी हाजात ही क्यों ना हो, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही पूरी करने वाले हैं, क्योंकि वही रिस्क देने वाला है, वही ज़िंदगी देने वाला है और वही मौत देने वाला है। वही अव्वल है, वही आखिर है। हमें मखलूक की मर्ज़ी के मुकाबले में अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मर्ज़ी को तरजीह देनी चाहिए। रात को नींद से उठकर नमाज़ तहज्जुद में कुरान मजीद की तिलावत करना नफ्स की इस्लाह का बेहतरीन तरीका है। हमें अपने लिए जो नेक आमाल आगे भेजेंगे, हमें अल्लाह ताला के यहाँ इनका बेहतरीन अजर मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा चाहिए, बेशक रात का उठना, नफ्स को काबू में रखना, ये भी अल्लाह ताला के यहाँ एक बहुत बड़ा अजर है। आप अपने रब का नाम का जिक्र कीजिए, सबसे अलग होकर इसी की तरफ मुतवज्जा हो जाइए। वो रब है मशरिक़ और मगरिब का, इसके सिवा कोई मामूद नहीं, और इसी को कारसाज बना लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नेक्स्ट वजीफ़ा जो है, मैं अगला वजीफ़ा जो आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, आप सुने। या करीमू, ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिससे बहुत ज़्यादा जो हमारे आम घरेलू हालात होते हैं, हमारी बीवियां से परेशान रहती हैं, उन बीवियों के लिए, मेरी बहनों के लिए है। बहुत से मर्दों की ये आदत होती है कि बीवी के हाथ में कोई पैसा नहीं देते। ऐसे मर्दों के लिए अमल है कि औरत 1000 मरतबा या करीम पढ़कर पानी पर दम करके हर जुमेरात को शोहर को पिलाए। इंशाअल्लाह ताला 7 जुमेरातों में तासीर ज़ाहिर होगी और शोहर बीवी की रकम बराए मुक़द्दसात में ख़र्च देने लगेगा। इस तरह देने लगेगा कि इस एक औरत घर का पूरा, जो औरत होती है वो पूरे घर का एक सिस्टम चलाती है। पूरे घर का जो उसके किचन में जो भी सिस्टम चल रहा है, घर के बच्चों के कपड़े, खाना पीना, लेना, बच्चों की परवरिश करना, घर के आए गए मेहमानों का देखना, ये सब औरत का काम है। जो मर्द बाज़ ऐसे होते हैं, उनकी ऐसी आदत होती हैं कि जो अपनी बीवियों के हाथ पे पैसा देना पसंद नहीं करते, बस यही कहते रहते हैं कि जो चीज़ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला के देता हूँ। जो चाहिए, क्या मैं आपकी ज़रूरत पूरी नहीं करता, क्या मैं आपको ये नहीं ला के देता, वो नहीं ला के देता, जो मुझे कहेंगे मैं आपको ला के दूँगा। लेकिन औरत के हाथ में जो पैसे होते हैं वो उसको समझदारी से इस्तेमाल करती है। वो उसको उसके अपने घर में बहुत ज़्यादा उसके साथ बचत करती है, बहुत से अपने बचत करके पैसे इकट्ठे करके और भी घर के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल कर सकती है। तो इस बार अगर आपके शोहर ऐसे हैं तो आपके लिए वजीफ़ा बहुत मुजर्रब है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को करने बाद, ये मेरा ज़ाती आज़माया हुआ वजीफ़ा है इंशाअल्लाह ताला, तो आप इस वजीफ़े को करने के बाद आप मुझे दुआएं देंगी कि आपने बहुत अच्छा वजीफ़ा बताया है इंशाअल्लाह ताला। बस आपने इसको मुकम्मल ईमान के साथ, यकीन कामिल के साथ, अल्लाह ताला पे तवक्कल करके कि या अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर तुझ पे तवक्कल करके ये वजीफ़ा करने लगी हूँ, तो मेरे लिए मेरा मसला हल कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके वजीफ़े मसाइल को, इस मसले को भी हल कर देंगे। या करीमू, बहुत से मर्दों की आदत ये होती है कि वो बीवी के हाथ में कोई पैसा नहीं देते। ये एक आज़माया हुआ वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह ताला आप इसे बहुत ज़्यादा फैज़याब होंगे। ऐसे मौजज़ा ज़ाहिर होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। यकीन नहीं तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आज़मा लें। वजीफ़ा ये है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल राआ अलल क़ानल्लाहि समीअन अलैह। आज के ये वजीफ़ा तमाम वज़ाइफ से अलग और बाकमाल है। इस वजीफ़े के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, इस वजीफ़े को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी इस वजीफ़े की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो जितना हो सके दिन रात में पढ़ लिया करें। जो शख्स ये आयत लिख कर अपने पास रख ले, महफूज कर ले, जो वो जहाँ भी जाएगा लोग इसके सामने इज़्ज़त से पेश आएंगे, दुनिया के हर मोड़ में कामयाबी इसके कदम चूमेगी।
دشمن کی دشمنی اور حاسدین کی حسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، دشمن بھی مہربان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہ بھی پڑھیں تو اس کا صرف اس کو لکھ کے کسی کاغذ پہ، آپ نے سفید کاغذ پہ کالی سیاہی کے ساتھ لکھ کے آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ تو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، آپ اپنے روٹین کا جو لیڈیز کا پرس ہوتا ہے اس میں رکھ لیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے والٹ میں رکھیں، جو ان کا پرس ہوتا ہے پیسوں والا اس کے اندر رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تو جو اس کے آپ کو معجزات نظر آئیں گے، جو اس کی آپ کو فضیلت و فوائد نظر آئیں گے، آپ اس سے حیران رہ جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا مقدس ایک وظیفہ ہے۔ تو اس کو آپ اپنے اور اس اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ یا اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ آپ نے اپنا مکمل اللہ پر یقین اور کامل ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں، اپنی کلاس میں، اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں، اپنے جو خاندان میں آپ جس جگہ بھی اپنا مقام نمایاں کرنا چاہتے ہیں، اپنا مقام اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اپنے والٹ کے اندر، اپنے پرس کے اندر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اتنی برکت اور رحمت ہوگی کہ آپ ایک نمایاں مقام حاصل کریں گے اور کامیابی آپ کی قدم چومے گی، اور ہر بندہ جو ہوگا آپ کے سامنے کے لوگ ہوں گے وہ آپ سے عزت سے پیش آئیں گے۔ دنیا کے ہر موڑ میں کامیابی آپ کی قدم چومے گی، دشمن کی دشمنی اور حاسدین کی حسد ختم ہو جائیں گے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، دشمن بھی آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ تو آج کا یہ وظیفہ تمام وظائف سے الگ ہے اور باکمال ہے، اس وظیفے کے پڑھنے کی وجہ سے ضرورت نہیں، پھر بھی وظیفے کی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہوں تو جتنا ہو سکے دن رات میں پڑھ لیا کریں۔ جو شخص یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا، اس کے جو سامنے کے لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے، دنیا کے ہر موڑ پہ کامیابی اس کی چومے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے آپ کو اس کو مسلسل یعنی کہ بہت مکمل اور کامل یقین کے ساتھ کریں۔ بے شک اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ بے شک جب ہمارا ایمان اپنے اللہ پہ مضبوط ہوگا، ہمارا محبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ہوگی، ہم اپنی سنت پہ عمل کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ ہر ایک سے محبت کرو، رحم کرو، معاف کرو، درگزر کرو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو بہترین بنائیں اور ساتھ اس وظیفے کا استعمال کریں، اس کو اپنے پرس کے اندر رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ جتنے بھی لوگ جو آپ کے ارد گرد آپ کے حاسدین ہیں، آپ کے دفتر میں، آپ کسی کالج میں پڑھاتے ہیں، آپ کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، کسی دکان پہ نوکری کرتے ہیں، کوئی کسی مسجد میں آپ کوئی کرتے ہیں، جہاں بھی یعنی کہ آپ کوئی نوکری کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار سے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ نجم کی ہے، سورہ نجم کی آیت مبارکہ نمبر ہے 55 یعنی کہ 55۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ اب جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ لونگ اور چاولوں پر پکڑنے والا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا باسطو، پڑھ کر دم کریں، پھر جو معجزہ آپ کے ساتھ ہوگا وہ دولت دے کر یقین نہیں آئے گا۔ 1 کٹوری چاول اور 3 لونگ لے لیں، اس پر اللہ پاک کے 2 نام یا اللہ یا باسطو 700 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں، چاول چھت پر پرندوں کو ڈال دیں اور لونگ پرس میں رکھ لیں۔ رزق کا مجرب عمل ہے، تو رزق دینے والی تو ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب ہم انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں گے، اور ان کو سورہ نجم کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ نمبر ہے 48 یعنی کہ 48۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہی ہے جس نے غنی کیا اور دولت و ثروت عطا فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دولت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام چاول پہ اور لونگ پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لونگ اور چاولوں پہ یا اللہ یا باسطو پڑھ کر دم کر دیں، پھر جو معجزہ آپ کے ساتھ ہوگا دولت دے کے یقین نہیں آئے گا۔ 1 کٹوری چاول اور 3 لونگ لے لیں، اس پر اللہ کے
اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا اللہ یا باسط 700 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں، چاول چھت پر پرندوں کو ڈال دیں اور لونگ پرس میں رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ رزق کا یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں نا، اچھے عمل کریں نا، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کریں، نیک اعمال نہ ہوں آپ کے، اور آپ چاہیں کہ آپ کا یہ وظیفہ آپ کا عمل کرے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کرنی ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل اس وظیفے میں کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ سوچیں گے کہ آپ صرف یہ وظیفہ کریں اور آپ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھیں گے، کبھی دن میں آپ نے 1 نماز پڑھی، کبھی 2 پڑھی، کبھی 3 پڑھی، کبھی پڑھی نہیں، اور آپ وظیفہ کریں گے، تو پھر کوئی بھی وظیفہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو اللہ کے آگے سجدہ بسجود ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے کوئی ایک نماز رکھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے یعنی کہ اپنا دعا بھی مانگنی ہے، اور اس پہ جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تو پہلے فرض نماز ادا کریں، اس کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں، اپنے پاس لونگ اور چاول رکھ لیں، اس پہ یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد یہ جو چاول ہیں ان کو چھت پہ پرندوں کو ڈال دیں، رزق ہے ضائع نہیں ہوگا، وہ کھائیں گے، ان کا پیٹ بھرے گا، وہ آپ کو دعا دیں گے، اور جو لونگ ہوگا وہ آپ اپنے پاس پرس میں رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خوشبو پھیلے گی، اور اس پہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا ہوگا اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ اب یہ اگلا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ سورۃ الکہف کا وظیفہ ہے۔ میں نے اپنے چینل پہ سورۃ الکہف ترجمے کے ساتھ ڈالی ہے، اسے پلیز سنیں اور اس سے مستفید ہوں۔ دولت عزت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سورۃ الکہف، جس گھر میں روزانہ بلا ناغہ صبح شام اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کی جائے، یا اس گھر میں دولت ہمیشہ رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی، پریشانیوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو میں نے اس وظیفے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورۃ الکہف کو آپ میرے چینل پہ جائیں تو میں نے اپنے چینل پہ سورۃ الکہف کو پوری ویڈیو بنا کے ترجمے کے ساتھ ڈالا ہے۔ آپ اس کو اپنے گھر میں اونچی آواز میں چلائیں، سنیں، اس سے مستفید ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی، جو بھی کوئی تنگی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی۔ دولت اور عزت دونوں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک عزت دینے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رزق اور عزت دونوں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے کہ سورۃ الکہف میں ہے آیت نمبر سورۃ الکہف کی 16 نمبر آیت ہے 16 کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آنے والے ہر خیال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 ہے اور 18 ہے کہ ہم جو لفظ بھی منہ سے نکالتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، فرشتے کرامتاً کاتبین اسے لکھتے رہتے ہیں، اور ہماری ہر چھوٹی بڑی بات ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ کی جا رہی ہے۔ اور سورہ کہف کی ایک اور آیت مبارکہ ہے 19 موت آ کر رہے گی، اسے بچنا ممکن نہیں ہے۔ کفر، سرکشی، نیکی سے روکنا، حد سے بڑھنا، دین میں شک کرنا اور شرک کرنا جہنمی لوگوں کے جرائم ہیں، جن کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی 24ویں اور 26ویں آیت مبارکہ ہے۔ قرآن مجید سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت مبارکہ 45 ہے۔ یہ میں نے کچھ آیت مبارکہ سورۃ الکہف کی آپ کو سنائی ہیں، ترجمہ سنایا ہے ان کا، اور آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ سورۃ جو کہف ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے رزق اور عزت کے لیے۔ تو دولت عزت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سورۃ الکہف کو پڑھنے سے جس گھر میں بھی روزانہ بلا ناغہ صبح شام اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی یا سنی جائے گی اونچی آواز میں، تو اس گھر میں دولت ہمیشہ رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی، پریشانیوں سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو آپ میرے چینل پہ جا کے میں نے ویڈیو بنا کے سورۃ الکہف کی ڈالی ہے ترجمے کے ساتھ، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کو گھر میں اونچی آواز سے چلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ بات پھر دوبارہ وہی میں دہراتی ہوں ہمیشہ کہ آپ کا توکل اللہ پہ مکمل ہونا چاہیے، آپ کا یقین کامل اللہ تعالیٰ پہ مکمل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپ کے مسئلے مسائل، آپ کی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا۔ تو آپ اپنا مکمل پختہ ایمان، کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اب جو نیکسٹ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ تو ایک بہت پیارا وظیفہ ہے۔ یہ ہر گھر کی ماں، ہر عورت
جو اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے وہ اس وظیفے کو کھانا بناتے ہوئے کر سکتی ہے۔ وظیفہ یہ ہے یا لطیفو یا ودودو، گھر میں کھانا بناتے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس میں مبارک کا ورد جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں محبت پیدا ہوگی، پیار ہوگا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں سے شفا پائیں گے، تندرستی پائیں گے، گھر میں سکون ہوگا۔ یا لطیفو یا ودود، یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے۔ گھر میں جو بھی گھر کی جو سربراہ جو عورت ہوتی ہے، جو گھر کی مالکن ہوتی ہے، وہ کچن کی مالکن ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ جب اپنے گھر والوں کے لیے محبت سے پیار سے کھانا بنائے تو اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے، باوضو ہو کے کھانا بنائے، اور جب وہ باوضو ہوگی تو آپ کے کھانے میں بھی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور گھر میں کھانا بناتے وقت بسم اللہ، ہر کام کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کام میں ویسے ہی برکت پڑ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام کا وظیفہ کریں گے، اس کے یہ وظائف کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام پہ، تو اس سے آپ کے کھانے میں ذائقہ بھی مزیدار ہوگا، آپ کے کھانے میں رحمت برکت ہوگی، آپ کے بچے وہ کھانا خوش ہو کے گائیں گے، اور جب وہ کھائیں گے تو اس کے اندر جب وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا جو آپ نے وظیفہ کیا ہوگا ان کے اندر جائے گا، تو وہ ان کے لیے ان کے اندر جو شیطان نے ان کے دل میں گھر بنا لیا ہے، وہ ہمارے بچے جو ہمارا کہنا نہیں مانتے، وہ بے ادب ہیں، وہ بہت زیادہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے بچوں میں بھی بہت زیادہ آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ تو آپ نے جو گھر کی رونق ہے، گھر کی عورت ہے، گھر کی مالکن ہے، اس نے جب کھانا بنانا ہے، بچوں کی ماں نے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے، تو ماں کے ہاتھوں میں بھی اللہ نے ذائقہ رکھا ہے، اور ماں کے دعا، ماں کے ہاتھ جو جب ہمارے شفقت بھرے ہاتھ وہ ہمارے سر پہ رکھتی ہے، اپنے پیارے ہاتھوں سے، محبت بھرے ہاتھوں سے ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، تو اس کھانے ماں کے ہاتھ کے کھانے کا ذائقہ کی برابری دنیا کا کوئی کھانا نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی اپنے بچوں کے لیے کھانا بنائیں تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ہر وقت نہ چاکی گھریلو رہتی ہے، بچے جب ڈائننگ ٹیبل پہ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، دسترخوان پہ آتے ہیں، بچے شوق سے کھانا نہیں کھاتے اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ہر گھر کا مسائل ہے، تو یہ خاص وظیفے میں نے خاص طور پر اس دفعہ جو بنائے ہیں، تو گھر کے جو ماحول ہیں، آج کل کے جو ہمارے معاشرے کے ماحول اس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے بنائے ہیں۔ تو یا لطیفو یا ودودی، اللہ تعالیٰ کے دو نام گھر میں کھانا بناتے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس میں مبارک کا ورد جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں محبت پیدا ہوگی، پیار ہوگا، بیماریاں ختم ہوں گی، بیماریوں سے شفا پائیں گے، تندرستی پائیں گے، گھر میں سکون ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے وہی بات کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ مکمل توکل، ایمان پختہ کرتے ہوئے اس کو کرنا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھتے ہوئے کہ یا اللہ میرے ہر مسئلے کا حل، میرے ہر پریشانی کا حل آپ ہی کے پاس ہے، میری ہر مسائل، میری ہر پریشانی کا حل میرے اللہ آپ ہی کے پاس ہے، میں تو ایک گنہگار سا بندہ ہوں تیرا، تو ہی میرے ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تو ہی میرے مسئلے مسائل کو حل کرنے والا ہے، تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے، تو ہی میری اولاد کو فرما بردار بنانے والا ہے، مجھے اولاد عطا کرنے والا ہے، میرے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل کرنے والا تو ہی ہے یا اللہ، میرا تجھ پہ مکمل توکل ہے۔ اب جو اگلا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ہے سورۃ القدر کا۔ سورۃ القدر کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے؟ سورۃ القدر کا بڑا وظیفہ ہے، جو شخص وضو کرتے وقت مسلسل یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں میں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو کے بعد 3 بار سورۃ قدر اور 1 بار کلمہ شہادت، اللہ ان کو بن مانگے اپنی شان کے مطابق ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ باوضو ہونا اس قدر ضروری ہے۔ آپ کا جب بھی وضو ٹوٹ جائے آپ فوراً وضو کریں، کوشش کیا کریں کہ 24 گھنٹوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے باوضو رہنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ ایک مسلمان کو باوضو رہنے سے وہ ہزاروں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، جنات سے، آسیب سے اس کو نجات ملتی ہے۔ تو باوضو رہنے والے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب یہ وضو کرنا ہے، سورۃ القدر کا بڑا وظیفہ ہے، جو شخص وضو کرتے وقت مسلسل یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وضو کے بعد 3 بار سورہ قدر اور 1 بار کلمہ شہادت، اللہ ان کو بن مانگے اپنی شان کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ مددگار ہے،
وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو، ہمیں مانگنا نہیں آتا. وہ اپنی شان، ہم تو اپنی اوقات کے مطابق اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کام کرتے ہیں نا. اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. اس کی شان تو اتنی بڑی ہے، اتنی نرالی ہے کہ وہ جب اپنی شان کے مطابق دے گا تو وہ کیا دے گا، وہ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. بس آپ نے اپنا مکمل توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے، مکمل یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے. آپ اپنی زندگی میں جو اسماء الحسنی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کا ورد کرنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اول آخر درود شریف پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجا کریں، اپنی زبانوں کو درود شریف کے ساتھ تر رکھا کریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ورد کیا کریں. جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے آپ نے حضور میں پیش کرنا ہے، جو حاجت آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنی ہے، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی عادت بنا لیں کہ آپ نے ہر روزانہ 2 نفل حاجت کے لازمی ادا کرنے ہیں. کوئی بھی آپ کے دل میں حاجت ہے کسی بھی قسم کی، ہماری زندگی میں ہماری ضروریات ختم نہیں ہوتی. آج کل کا جو ماحول اور معاشرہ جا رہا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، شوہر کی کمائی میں برکت نہیں رہی، بیویاں گھروں میں اپنے مسائل ان کے حل نہیں ہو پاتے، ہمارے یہ اخراجات پورے نہیں، ہر گھر میں مسئلے مسائل ہیں جی. ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمیں میاں بیوی میں گھریلو نچاکی رہتی ہے، میاں بیوی سے ہر وقت ناراض رہتا ہے، بیوی میاں سے ہر وقت ناراض رہتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، گھروں میں عجیب سے الجھنوں کے شکار ہیں. تو آپ لوگ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کو جب جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا، یہ آپ سے دور ہوتی جائیں گی. بس آپ نے اپنے کامل ایمان کے ساتھ آپ نے ان وظائف کو کریں، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، تنہائی میں ٹائم نکالیں. اللہ اور تنہائی، یہ جب اللہ اور تنہائی میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ جوڑیں گے نا، اللہ سے اپنی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری باتیں شیئر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی باتیں سنیں گے. وظیفہ 24 گھنٹے میں خوشخبری، یہ وظیفہ ایک ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جیسے ہم شارٹ کٹ کہتے ہیں، یہ وہ والا وظیفہ ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ سکتے ہیں، اور پھر عصر اور مغرب کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں. اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے؟ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن. سورۃ الفاتحہ صراط المستقیم پر چلنے کی دعا ہے، اور پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر غضب ہوا، نہ وہ جو گمراہ ہوئے. تو جس صورت کا مطلب ہی اتنا خوبصورت، اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور استقامت کی دعا مانگتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جاتی ہے. صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور پورا قرآن مجید صراط مستقیم کی تفسیر ہے. سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے، پورے قرآن مجید کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کا جواب یوں ہے، دعا ہے. تو سورۃ الفاتحہ کی اہمیت سے آپ سب واقف ہیں، تو آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ تمام وظائف کرنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی. سچے دل سے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنانا ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں. کوشش کر کے آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اور نفل حاجات ادا کیا کریں، اضافی نوافل پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کو راضی وہی کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہ کام کبھی مت کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں.
ہم ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے ہم زندگی میں کبھی وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔